السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ بھائی کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ کیا رات کے وقت قربانی کرنا کیسا ہے، یا عید نماز سے پہلے قربانی کرنا کیسا ہے اسلام کے دائرے میں؟ انجینئر محمد علی مرزا ایکسپلین کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، بہترین بیان ہے۔ عید نماز سے پہلے قربانی کرنا کیسا ہے، وہاں کی قربانی کا وقت کب سٹارٹ ہوتا ہے، اور کیا رات کے وقت قربانی کرنا بھی درست ہے؟ رات کے وقت کیوں نہیں کر سکتے؟ عموماً قصائی اس وقت نہیں آتے ہیں، ظاہر پورا دن بیچارے قربانی کر کے تھک گئے ہوتے ہیں، تو کدھر رات کو آئیں گے؟ اس لیے ایک مت ہے۔ پھر رات کو کریں گے بھی تو آپ لوگوں کے دروازے توڑ کے تو ان کو جا کے گوشت نہیں بانٹیں گے، صبح تک تو اتنا گوشت سنبھال نہیں سکتے، وہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے رات کو قربانی نہیں کی جاتی، حرام اسے کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ وقت شروع ہونے کا شیعہ کے ہاں تو فجر کے وقت ہی شروع کر دیتے ہیں۔ بخاری مسلم میں بہرحال حدیثیں یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی اس نے قربانی گوشت کے لیے کی، وہ اللہ کے حضور قربانی نہیں لکھی جائے گی۔ قربانی وہی ہے جو بندہ عید کے بعد کرے۔ بلکہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے پہلے کر لی تھی تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ وہ گوشت تم ضرور کھاؤ، لیکن اگر تم نے اللہ کے لیے جو قربانی عید قربان والی قربانی ہے وہ تم دوبارہ اب کرو، کیونکہ تمہاری وہ والی قربانی اس میں شمار نہیں۔ ظاہر ہے شروع میں لوگ اس چیز کو لرن کر رہے تھے نا، تو وقت اس کا شروع ہوگا عید قربان کی جو نماز آپ عید الاضحیٰ کی پڑھتے ہیں اس کے فوراً بعد شروع ہو جائے گا، اور پھر 3 دن تک ہے، 10 11 12 کی مغرب سے پہلے پہلے آپ کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ سٹارٹ ہوگا عید کی نماز کے بعد آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ باقی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر عید نہیں پڑھی ہوئی تو آپ اپنا جانور قربان نہیں کر سکتے۔ عید کی نماز ویسے ہی سنت ہے، یہ واجب تو ہے نہیں ہے، خام خواہ دھکے سے کوئی واجب بنا دے لادہ بات ہے۔ تو اگر آپ نے عید کی نماز نہیں پڑھی ہوئی لیکن عامت المسلمین نے نماز پڑھ لی ہے اور کسی ایک جگہ پہ ہو گئی ہے اور اس کے بعد آپ جانور گرا لیتے ہیں، تو چاہے آپ نے پڑھی یا نہیں پڑھی آپ کا جانور وہ قربانی میں ہی شمار ہوگا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ بھی 3 دن کے اندر اندر آپ کو قربان کرنا ہوگا، 10 11 12 اور 12 کی مغرب سے پہلے پہلے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جزاکم اللہ خیر۔ علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کے دن کتنے ہوتے ہیں، 3 یا 4؟ عموماً اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ چوتھے دن قربانی کو جائز سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک ایام تشریق سب کے سب قربانی اور کھانے پینے کے دن ہیں۔ دیکھیں یہ جہاں تک بات ہے نا کہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہے، یہ تو حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہے۔ تشریق عربی میں کہا جاتا ہے دھوپ میں گوشت کو خشک کرنا۔ پرانے زمانوں میں آپ کو پتا ہے فریزر اور فریج والا کنسیپٹ تو نہیں تھا، نہ ہے تھے، تو لوگ گوشت کو سٹور کرتے تھے، اسے دھوپ میں خشک کر لیتے تھے، اس کی وہ باریک باریک نا کاٹ کے نا آپ سمجھ لیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو باریک ہوتے تھے وہ خشک کر لیتے تھے، وہ 5-6 مہینے تک آپ اس کو جب بھی پکائیں وہ تازے کا تازہ ہے، جس طرح آپ نے فریج میں سٹور کیا ہوا ہے، کیونکہ پھر اس میں بیکٹیریا نہیں پڑتا۔ جس طرح کہ آپ اچار کو آئل کے اندر سٹور کر لیتے ہیں، اگر آپ نے پانی ریموو کیا ہو اور اس میں آئل میں ڈال دیں، جناب 1000 سال تک بھی اگر سرسوں کے تیل میں کوئی چیز پڑی ہے نا اس کو کچھ نہیں ہونا۔ اسی لیے پرانے زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو وہ ایک دم سالن نہ بن سکے تو وہ اچار ان کے پاس ہوتا، فوراً ڈلی رکھی ہو کھا لی، اس طریقے سے ان کے لیے آسانی رہتی تھی۔ تو یہ ایام تشریق کہا جاتا تھا ان 3 دنوں کو، 11 12 اور 13 کو، اور یوم النحر آپ ملا لیں وہ جو پہلا عید الاضحیٰ کا دن ہے، 10 ذوالحجہ کا دن۔ یہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ یہ ایام تشریق سارے قربانی کے دن ہیں، اور یہ دارالاسلام والوں نے ایک کتاب باقاعدہ چھاپی ہے، اس میں انہوں نے خود مانا ہے کہ یہ روایت کمزور ہے۔ ایک سند اس کی سنن الکبریٰ البیہقی میں بھی موجود ہے، وہ بھی جبیر بن مطعم سے ہے، اور یہ بھی جبیر بن مطعم سے ہے، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن دونوں میں الگ الگ جو تابعین روایت بیان کر رہے ہیں، دونوں کی ملاقات جبیر ابن مطعم سے ان کے سماع ثابت نہیں، یہ مرسل روایت ہے، چھوٹا ہوا واسطہ ہے۔ شیخ زبیر علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے 44 نمبر جو الحدیث رسالہ ہے اس میں باقاعدہ مضمون لکھا، اور انہوں نے مجھے خود بتایا کہ یہ مضمون لکھ کے میں نے آلموسٹ 8 مہینے تک چھاپا ہی نہیں ہے، اور سارے اہل حدیث علماء کو بھجوایا کہ میں یہ بم پھاڑنے لگوں علمی کہ چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہے تو مجھے بتائیں۔ اب ظاہر ہے ان کے لیول کا کون کو جواب دے سکتا تھا، پھر انہوں نے پرنٹ بھی کر دیا۔ جب پرنٹ کیا تو سارے پھر کہنے لگے جن کا تفرد ہے تفرد تو چھوڑو، گل کرو، امت کا اتفاق ہے، اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اتفاق ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں، صرف امام شافعی اختلاف کرتے ہیں اس مسئلے میں، اور چند ایک تابعین ہیں۔
وہ امت کی مین سٹریم سے ہٹ کے ان کا ایک موقف ہے. باقی تو سب مانتے ہیں کہ 3 دن ہے اور اس میں بھی افضل پہلا دن ہے. ہمارے پاس سب سے بڑی وہ دلیل ہے الموطا امام مالک جو حدیث کی پہلی کتاب ہے, اس میں گولڈن چینز ہے. امام مالک نے امام نافع سے سنا ہے اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے کہ قربانی عید کے بعد 2 دن تک درست ہے. یہ قربانی کے 3 دن ہے, عید کا ایک ہی دن ہوتا ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو انصار مدینہ 2 دن خوشی کے منایا کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس کے بدلے تمہیں 2 خوشی کے دن دے دیے ہیں عید کے دن. ایک یکم شوال جسے ہم چھوٹی عید کہتے ہیں یا عید الفطر, اور دوسری عید الاضحیٰ جو 10 ذوالحجہ کو منائی جاتی ہے. اس لیے نماز 10 ذوالحجہ کو ہوتی, 11-12 کو تو نہیں ہوتی. عید کے 2 ہی دن ہیں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عید کے جو 2 دن ہیں ان میں روزہ رکھنا منع ہے, آپ نہیں رکھ سکتے. تو یہ عید کے 2 دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو گفٹ کے طور پہ دیے ہیں. چھوٹی عید بڑی عید ہم اس کو ایک عرف میں کہتے ہیں, اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے میٹھی عید اور نمکین عید. تو یہ سارے عرف کے ہیں, تو اس کے لیے آپ کوئی بھی ایک رکھ سکتے ہیں. بڑی عید ظاہر ہم اس لیے کہتے ہیں کہ سنت ابراہیمی کی یاد, اور بڑی اس لیے بھی ہے کہ ایک حج جو مسلمانوں کا ایک بڑا رکن ہے اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. اور پھر یہ کئی ایک چیزیں ہیں جو واقعی جس نے بھی یہ نام رکھا ہے یا امت میں چلا ہے, امت نے اس کو پسند کیا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی آ جائیں اس کی طرف. تو وہ امام نافع عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں موطا امام مالک میں. آپ ذرا چیپٹر کھول لیں قربانی کا, کہ عید کے بعد 2 دن تک قربانی درست ہے. تو عید ہو گیا 10 ذوالحجہ, 2 دن کون سے ہوئے 11 اور 12, ٹھیک ہو گیا. پھر امام مالک آگے لے کے آئے ہیں کہ مجھے مولا علی علیہ السلام سے بھی یہ روایت پہنچی ہے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ عید کے بعد 2 دن تک قربانی درست ہے. لیکن چونکہ یہ مرسل روایت ہے, امام مالک اور مولا علی میں انہوں نے اپنی سند نہیں بیان کی, لیکن اس کی صحیح سند احکام القرآن امام طحاوی کی کتاب میں ہے. وہ شیخ زبیر صاحب نے پوری سند نقل کی ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ قربانی عید کے بعد 2 دن ہے. بلکہ پھر ابن عباس کا قول بھی ہے امام طحاوی کی کتاب کے اندر. امام طحاوی المتوفا 321 ہجری, یہ بڑے محدث ہیں, حنفی تو بہت ان کو مانتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ عید کے بعد 2 دن تک قربانی درست ہے اور افضل پہلا دن. تو افضل کون سا ہوا؟ پہلا دن. نبی علیہ السلام کی بھی سنت پہلا دن ہے. تو جب افضل پہلا دن ہے تو چوتھے دن تک اسے گھسیٹ کے لے کے جانا ویسے ہی غلط ہے. اور پھر یہ چیخنا کہ ہم مردہ سنت زندہ کر رہے ہیں. پہلے تو ثابت کریں کہ نبی علیہ السلام نے تیسرے دن بھی خود قربانی کی ہو, تو پھر آپ اس کو سنت کہیں. چوتھا دن تو ہے ہی نہیں ہے, سنت تو پہلے دن ہے, ٹھیک ہے. اور مردہ سنت بھی یہی رہ گئی ہے, 4 دن تک اونٹ کھڑا رکھتے ہیں اور پھر جا کے چوتھے دن جناب کر کے تو سب کو ایک میسج دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو سر اس سے بڑی بڑی سنتیں مردہ ہوئی ہوئی ہیں. سب سے بڑی سنت جو مردہ ہوئی ہوئی ہے سر ڈھانپنے کی اہل حدیث کے ہاں, وہ تو کوئی زندہ نہیں کر رہا. کہ ہاں جی اس دفعہ ہم جو ہے وہ عید کے جو یوم النہر کے 3 دن جو ہے وہ پگڑی باندھیں گے سارے علماء, غالی ختم. ایون شیعہ اور اہل حدیث نے تو اپنی نشانی بنائی ہوئی ہے کہ ننگے سر رہتے ہیں. تو کلچرل نشانیاں بنائی ہوئی ہیں, وہ سنت کو تو ہم ہی بیچ میں نام لے رہے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے سیاسی لیڈر بھی کہتے ہیں کہ وہ امت کے وسیع تر مفاد کے اندر اور قوم کے وسیع تر مفاد میں, وہ سارا مفاد اپنا ہوتا ہے سارا. تو یہ قربانی کے 3 دن ہے, چوتھے دن والی روایت کمزور ہے. اور آپ کو مزے کی بات کروں, امام ولی الدین تبریزی جنہوں نے مشکات لکھی ہے یہ شافعی تھے. قربانی کا چیپٹر کھولیں, انہوں نے چوتھے دن قربانی والی روایت لی نہیں ہے. حالانکہ یہ مسند احمد سے حدیثیں لیتے ہیں, سنن الکبری البیہقی سے بھی حدیثیں یہ لیتے ہیں. مسند احمد سے تو انہوں نے سینکڑوں حدیثیں لی ہیں. قربانی والے چیپٹر میں انہوں نے وہ تمام ایام تشریق جو ہیں قربانی کے ہیں, مسند احمد کی حدیث نہیں لی ہے. الٹا پتہ کیا لیا ہے انہوں نے؟ لیا ہے الموطا امام مالک میں ہے, عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ قربانی عید کے بعد 2 دن تک درست ہے. اور مرسل روایت اس سے اگلی لی ہے, اور مولا علی سے امام مالک نے نقل کیا ہے کہ قربانی عید کے بعد 2 دن ہے. اور اسی کے فٹ نوٹ پہ پھر شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے کہ امام مالک کی مرسل روایت ہے, لیکن اس کی پوری سند احکام القرآن میں موجود ہے, لہٰذا شواہد کی بنیاد پہ یہ روایت صحیح ہے کہ مولا علی بھی اس چیز کو بیان کرتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں نا جی مرفوع حدیث لے کے ہیں, تو جب مولا علی بیان کر رہے ہیں تو خود بخود مرفوع ہوگی نا. خلیفہ راشد ہے نا, کوئی عام صحابی ہو تو کہیں پہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اپنا ذاتی اجتہاد آ گیا ہے. خلیفہ راشد تو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین ہے, کیونکہ وہ پبلکلی کام کرتا تھا. اگر وہ ذرا سا بھی مسئلہ بھی سے ہینڈل کرے گا تو اس کو باقی صحابہ کہہ دیں گے تم سنت سے ہٹ گئے ہو.
تو وہ فوراً آپ کو ریکٹیفائی کر لے گا. اسی ہم کہتے ہیں صحابہ کا اجماع حجت ہے اور خلفائے راشدین کی سنت، وہ سنت جس سے وہ ریورس نہ ہوئے ہوں، کبھی کوئی بات کر کے انہیں واپس نہ لیو، اس سنت کے بارے میں تو جاری ہو تو وہ سنت ہے، اور اجماع امت میں تواتر کے اندر شامل ہے تو وہ حجت ہوگی. تو قربانی کے 3 دن ہے.